बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सुबह बखैर। प्रोग्राम नवाए वक्त टुडे में आपको खुशामदीद कहते हुए मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयद आयशा नाज, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान हैं हमारी जनाब नीलोफर मेहदी साहिबा। उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू मैम? थैंक यू वेरी वेल। ओके नाज़रीन, आगाज़ करेंगे ख़बरों को शामिल करने का भी, लेकिन उससे पहले कलाम रब्बानी से शुरू करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बस नाफरमानी की फ़िरौन ने रसूल की तो हमने उसको बड़ी सख्ती से पकड़ लिया। ज़रा सोचो तुम कि कैसे बचोगे अगर तुम कुफ्र करते रहे। उस रोज़ जो बच्चों को बूढ़ा बना देगा और आसमान फट जाएगा, उसके हौल से अल्लाह का वादा तो पूरा होकर रहेगा। यकीनन ये कुरान नसीहत है, बस अब जिसका जी चाहे इख्तियार कर ले अपने रब की तरफ सीधा रास्ता। अल्लाह ताला हमें इस कलाम को समझकर पढ़ने और इस पर अमल की तौफीक दे। शामिल करते हैं नाज़रीन खबरों का सिलसिला, और सबसे पहले बात करेंगे ड्रोन अटैक्स के हवाले से जो पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया है। सफारतकारों से असलहे की बरामदगी और ड्रोन हमले। अमरीकी नाज़िमुल अमूर की तलबी शदीद एहतजाज। ड्रोन हमलों पर खदशात से आगाह हैं, क्लासिफाइड ऑपरेशंस पर बात नहीं कर सकते। शिद्दत पसंदों के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। अमरीकी तर्जुमान का वाज़ेह जवाब से गुरेज। एक खबर तो ये है जो पाकिस्तान की जानिब से पॉइंट ऑफ व्यू अपना बयान किया गया है। साथ ही साथ हम आपको खबर जो दूसरी है वो है शिमाली वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला जो हुआ, उसमें अलकायदा के दूसरे बड़े रहनुमा अबू यहिया अल-लीबी मारे गए। ये अमेरिका ने दावा किया है, और अलकायदा की तरदीद बहुत बड़ा नुकसान है, तालिबान का ये कहना है। इनको अलकायदा तंजीम का नायब सरबराह मुकर्रर किया गया था और 2009 में यानी 2009 में जाम बहक होने की इत्तला गलत साबित हुई थी। इसके साथ ही साथ नाज़रीन ये भी खबर आप जानिए कि सलाला चेक पोस्ट पर अफगानिस्तान से आए 200 शिद्दत पसंदों का हमला। एक अहलकार और 20 शिद्दत पसंद जाम बहक, 3 अहलकार और 25 शिद्दत पसंद जख्मी। हमलावरों ने खुदकार हथियारों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। तो अब आते हैं जनाब नीलोफर मेहदी साहिबा की जानिब। उनसे जानते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस एहतजाज के हवाले से क्या है, और साथ ही साथ जो अमेरिका ने ड्रोन अटैक्स बढ़ा दिए हैं, क्या कहेंगे आप? जो पाकिस्तान ने आप इस एहतजाज का जो पाकिस्तान ने जो डिमांड दी है शाहिद रफ़ीक को, अमेरिकन US शाहिद रफ़ीक को, जी इस पर तो हंसी आती है। देखें, ये जो ड्रोन अटैक्स हैं ये अब पिछले 3-4 साल से ये जारी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ड्रोन अटैक्स में बहुत से मासूम लोग कत्ल किए जाते हैं। आपको मालूम है कि 2 करारदाद पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने भी पास की है ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़। सलाला चेक पोस्ट का जो वाक़या हुआ था नवंबर में, उसके बाद जो करारदाद पेश की है पार्लियामेंट ने, उसमें भी दोबारा से ये तीसरी दफ़ा है कि पार्लियामेंट ने कहा है कि डिमांड किया है कि ड्रोन अटैक्स को रोका जाए। अब ये सारी जो ये जो एक तारीख़ है 2-3 साल की, 4 साल की, जो हमारे मासूम लोग जो कत्ल किए जा रहे हैं, ये कोई एकेडमिक मसला नहीं है। ये सिर्फ सॉवरेंटी की बात नहीं है जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है इस प्रॉब्लम का, लेकिन ये ऑन द ग्राउंड रियलिस्टिकली लोग ड्रोन अटैक्स में कत्ल किए जा रहे हैं। अब इन्होंने बड़ा शोर शराबा किया है कि हमने अल-लीबी को हमने मार दिया है, तो अल-लीबी वो है या नहीं है अभी उसकी वो उन्होंने तरदीद भी कर दी है जो अफगान तालिबान हैं। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर उन्होंने कर भी दिया है एक हाई वैल्यू टारगेट जिसको कहते हैं, लेकिन इस हाई वैल्यू टारगेट को हिट करते करते कितने उन्होंने मासूमों की ज़िंदगी इन्होंने ली है और कत्ल की है। दे डोंट केयर अबाउट इट। अब इसने ये जवाब बनाया, उन्होंने कहा देखा ये ड्रोन अटैक्स ये कितने कामयाब हैं और कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके थ्रू देखिए हमने एक हाई वैल्यू टारगेट को। अब वो तो हाई वैल्यू टारगेट उनके लिए, हमारे लिए हाई वैल्यू टारगेट नहीं है, सीधी सी जो बात है। क्योंकि मैं तो शुरू से कहती हुई आ रही हूँ, बावजूद जो कि हमारी हुकूमत जो मर्जी को यहाँ के सरकारी जो ज़राए हैं, मैं ये कहती हूँ कि ये जो वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान का वॉर नहीं है। हमें तो धकेला गया है ना इसमें, और जो हम भुगत रहे हैं उसके सारे जो कि नताइज हैं और जिसका फॉल आउट है, हमारा वॉर तो है नहीं। अब हमारे वॉर ना होते हुए हमारे मासूम लोग, हमारे एक तो फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे मासूम लोग बच्चे बूढ़े ख़वातीन ये कत्ल हुए जा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपके फ़ॉरेन ऑफिस उठ के अमेरिकन के शाहिद फैज़ को बुला के एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, ये तो मजाक है ना। अब इतने हमने कितनी दफ़ा, जैसे मैंने कहा, करारदादें भी पास हुई हैं, एहतजाज भी हुआ है, धरने भी दिए गए हैं। बहुत हर फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है, हमारे मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर्स ने सारों ने कहा है कि जी दिस ड्रोन अटैक्स इज़ काउंटर प्रोडक्टिव और पाकिस्तान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है।
ٹھیک ہے نا. 4 سال سے یہ ہم چلا رہے ہیں نا. اب یہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ فورن آفس, یعنی کہ یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ یہ یو ایس شارجہ افیئرز کو سمن کر کے کہتے ہیں ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ تو قوم کے ساتھ مذاق ہے نا, یہ تو اپنی بے عزتی کرنے والی بات ہے نا. تو یہ فورن آفس پتہ نہیں جی یہ کہاں جیسے حکومت ویسے فورن آفس ہے. یہ جو فضول باتیں کرتے ہیں جب ان کو پتہ ہے کہ ان میں وہ انڈیپینڈنس نہیں ہے, یہ آزاد نہیں ہے, یہ غلام ہیں, یہ حکومت غلام ہے, ہمارے لیڈر غلام ہیں, تو یہ کون ہوتے ہیں کسی کو بلا کے ان کو کہنا کہ ہمیں قابل قبول, یعنی قوم کے ساتھ مذاق ہے جو اقدام حکومت کی جانب سے کیا گیا. اگلی خبر ناظرین شامل کریں گے, دیٹ از جسٹس فار آل, یعنی کہ ایک ایسی خبر جس پہ یقیناً غور کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جن کو غور کرنے کی ضرورت ہے وہ غور کرنے کی طرف نہیں سوچ رہے. بیٹے کے پیسے لینے کی میڈیا رپورٹس, چیف جسٹس کا از خود نوٹس, آج سماعت ہوگی. ڈاکٹر ارسلان ملک ریاض اٹارنی جنرل کو نوٹس, چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا. اعلیٰ عدلیہ کے جج کا اپنے ہی بیٹے کے خلاف خبروں کا نوٹس, غالباً پہلا واقعہ ہے. تاہم از خود نوٹس صرف چیف جسٹس ہی لے سکتے ہیں قانونی ماہرین. میم یہ بتائیے کہ توہین عدالت وزیر اعظم کی کدھر گئی, اس کے بعد اس پہ آپ مجھے گائیڈ کر دیں. توہین عدالت کی تو بات یہ ہے نا کہ اگر ہم اس کو ایک تھوڑا سا کانٹیکسٹ کو ہم اس کو وائڈن کر دیتے ہیں, بات تو ساری یہ, اب بات یہاں آ گئی ہے کہ جو سپریم کورٹ یعنی کہ عدلیہ جو کہ جمہوریت کا along with the legislature and the executive ایک ستون ہے, اور یہ اس کی جو رسپیکٹ ہے, اس کا جو امیج ہے, اس کی جو مسٹیک ہے, ایون ایگزیکٹو اور لیجسلیچر سے بڑھ کے ہے, علیحدہ سے ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2-3 سال سے جو کہ اس وقت عدلیہ کی امیج جو بگڑ رہی ہے. ہم اب ٹیکنیکل بات نہیں کرتے, ہم صرف یہ قانونی بات نہیں کرتے, کیونکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیٹ کا ایک حصہ ہے. یہاں امیج اور پرسیپشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے, ٹیکنیکل بات صرف نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے. تو اگر ہم اس کو وائڈر کانٹیکس میں دیکھیں, جو اس وقت جو عدلیہ کی جو امیج کو جو پچھلے 2 سال سے ٹھیس پہنچ رہی ہے, جو امیج بگڑا جا رہا ہے, جو سپریم کورٹ کی ایک طریقے سے بے عزتی ہو رہی ہے, جو ان کی کریڈیبلٹی عوام میں کم ہوتی جا رہی ہے, پہلے تو آپ اس پورے تاریخ کو آپ مد نظر رکھیں. اب اس کا ایک یہ حصہ ہے کہ دیکھیں کتنی دفعہ اس کے خلاف کہ انہوں نے جیسے ذوالفقار علی بھٹو کیس کو ریز کیا, کیا ریز کیا کہ جی دیکھیں عدالت نے کتنا ظلم کیا, کتنا غلط کام کرتے ہیں. یہ سارے امیج کو بگاڑنے والی بات ہے. اب جب یہ حالات ہوتے ہیں اس ملک کے, آپ دیکھیں ہم بیڈ گورننس کی بات کرتے ہیں, تو ظاہر ہے بیڈ گورننس نے تو ہونا ہی ہونا ہے. حکومت کی نااہلی ایک طرف, ان کی میں کہتی ہوں غداری ایک طرف, لیکن یہ ساتھ ساتھ بھی دیکھیں جو کہ سپریم باڈی ہے اس ملک میں, دا جوڈیشری کا, سپریم کورٹ کا کیا حال کیا جا رہا ہے. این آر او کیس میں 2 سال سے این آر او کیس چل رہا ہے. کہاں سے این آر او کیس شروع ہوا ہے جی, شروع ہوا تھا کہ جی وہ خط لکھیں, ٹھیک ہے, وہ خط لکھتے لکھتے کنٹیمپٹ آف کورٹ آ گیا ہے پرائم منسٹر پہ. کنٹیمپٹ آف کورٹ کرتے کرتے اب کہاں بات اسپیکر کے پاس بات پہنچ گئی ہے. اب اسپیکر کو کیا آپ کہہ سکتے ہیں, اسپیکر, کیونکہ اسپیکر نے آپ دیکھیں ایک طریقے سے جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے آن اے مورل بیسس, ٹیکنیکلٹیز کو آپ چھوڑیں, آن اے مورل بیسس اس کو انکار کر دیا, اس کو ڈیفائی کر دیا, اس کو ڈینائی کر دیا, اور کرتے ہوئے انہوں نے پارلیمنٹ کو, کیونکہ اسپیکر پارلیمنٹ کا ایک حصہ ہے, پارلیمنٹ کو جوڈیشری کے آمنے سامنے کر دیا. پہلے تو ایگزیکٹو جوڈیشری کے آمنے سامنے والی بات ہوئی نا کہ پرائم منسٹر ڈیفائی کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ ڈیفائی کر رہے ہیں. اب پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں یعنی کہ پارلیمنٹ ایز سچ ڈیفائی کر رہی ہے ایک مورل بیسس پہ سپریم کورٹ کو. تو جب آپ دیکھیں کہ جو جمہوریت کے ستون ہیں, جو اسٹیٹ کے فنڈامنٹلز ہیں, جب اس میں ایک بجائے کے تعاون کے تصادم آپ نے کھڑا کر دیا ہے, اور اتنی بری طریقے سے کہ آپ ایک ادارے کی کریڈیبلٹی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں, ٹیکنیکل بات نہیں ہے صرف, آپ چیلنج کر رہے ہیں. تو یہ جو چیف جسٹس کے بیٹے کا جو مسئلہ ہے, یہ آپ اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں. آپ جو مرضی کہتے رہے, چیف جسٹس نے ان کو سامن کر لیا ہے, وہ اپنے غیر جانبدارانہ انہوں نے ایک اقدام کیا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں nobody is above the law. لیکن اینڈ میں دیکھا کیا جائے گا, اینڈ میں پرسیپشن کیا ہوگا, عوام میں پرسیپشن کیا ہوگی کہ دیکھیں کہ اگر ان کے اپنے خاندان میں کرپشن ہیں
تو یہ بہت بڑا ایک آپ دھبا کہہ سکتے ہیں مورل بیسس پہ، پرسیپچول بیسس پہ یہ عدلیہ کے اوپر یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک دھبا لگ جائے گا. تو اگر ہم اس چیز کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں، اور پھر اخبار کے کچھ رپورٹس کے مطابق کچھ تو ان کے بیٹے نے ارسلان افتخار نے، کچھ تو انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں ٹو فیوریبلی افیکٹ دا ججمنٹ آف کیسز اگینسٹ بحریہ ٹاؤن. تو وہ انہوں نے کچھ تو انہوں نے انکار کیا ہے، لیکن کچھ رپورٹ اخباری رپورٹ کے مطابق انہوں نے کچھ باتوں کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ بزنس کرتے ہیں، وہ بزنس ڈیل کا ایک حصہ ہے، اس طریقے سے انہوں نے کیا ہے. لیکن اس کا مطلب ہے انوالومنٹ ایٹ سم لیول ہے اس چیز پہ. اور پھر پرسیپشن کیا ہوتا ہے، پرسیپشن پتہ کیا بنتا ہے، آپ اس کو ٹیکنیکل پر نہیں چھوڑتے. عوام میں کیا ہوتا ہے، عوام کہتی ہے، انگلش کا ایک محاورہ ہے there is no smoke without fire. تو یہ ساری جو باتیں ہیں آپ اس کو وائڈر کانٹیکس میں لیں، اسٹیٹ کے کانٹیکس میں لیں، آپ گورننس کے کانٹیکس میں لیں، آپ جمہوریت کے کانٹیکس میں لیں، تو یہ بہت زیادہ ایک نقصان دہ یہ جو چیزیں ہیں یعنی ہر طرف تصادم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگلی خبر ناظرین شامل کرتے ہیں، اس کے بعد بریک کی جانب بڑھیں گے. وہ ہے قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کا زبردست ہنگامہ، نعرے بازی، گیلانی کا گھیراؤ اور ایجنڈے کی کاپیز جو ہیں وہ پھاڑ دی. اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، بریک پر ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اور اب کالز بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے، جس کے لیے نمبر ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں 363-12169. ایڈ کیجیے 042 کا کوڈ اگر آپ لاہور سے باہر سے کال کر رہے ہیں. افتخار ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہے. السلام علیکم افتخار. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ. افتخار کہیے گا. سب سے پہلے تو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جو ہے فخر ہے مجھے، اور اس کے بعد جو ہے میں اپنے حکمران اور آج تقریباً کل سے یہ افواہیں نہیں حقیقت ہے. اصل میں جو حکمران ہی جن کی فیملیز میں کرپٹ ہو، چیف جسٹس صاحب کے جو ہے صاحبزادے جو ہے کروڑوں روپے اپنے والد صاحب کے نام پہ لے رہے ہیں. اب یہ چیف جسٹس، میرا خود سسٹر جو ہے قتل ہوا تقریباً 3 سال پہلے. اچھا. آج تک ہمارے جیسے لوگ، ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو عدالتوں میں روز 5-6 دن بعد ہمیں تاریخ دیتے ہیں. یہاں تو چیف جسٹس صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ یہاں غریب عوام کا کیا حال ہے، ہمیں انصاف نہیں مل رہا. جناب وزیر اعظم صاحب کے اپنے زیادتی حنا کے مسئلوں میں کبھی ہمیں رحمان ملک روٹی دیتا ہے، ہمیں وزیر اعظم صاحب روٹی دیتے ہیں. آپ نے اگر حکومت میں اگر اچھائی لانی ہے تو آئیں آپ عدالتوں میں دیکھیں. ہم کتنے سالوں سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ہمارے سسٹر کی جو ہے ہمیں انصاف نہیں مل رہا. تو آپ کو اگر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اگر سب سے پہلے اصلاح کرنا ہے تو اپنا گھر کا اصلاح کریں. گھر پہ چوریاں کر رہے ہیں، اس کے صاحبزادے صاحب جو ہے چوریوں میں ملوث ہے، اور یہ جناب انصاف کی باتیں کر رہے ہیں. افتخار بہت شکریہ کراچی سے کال کرنے کے لیے. آپ کی بات پہنچ گئی ہوگی ارباب اختیار تک، جن کو غور کرنا چاہیے کہ آپ نے کیا کہا. اب لاہور سے شاہد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. السلام علیکم شاہد. وعلیکم جی. وعلیکم السلام جی. دیکھیے گزارش یہ ہے، یہاں روز ہی تقریباً ڈسکشن ہوتی ہے، یہ ڈرون حملے اور یہ میزائل حملے اور یہ طرح طرح کے جو امریکی جو سفارتکار ہیں ان کی غیر سفارتی سرگرمیاں. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ایک مقولہ ہے، وہ اس کے مطابق ہو رہا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو بات یہ ہے کہ یہ جو اونٹ ہے نا، یہ خیمے میں گھس آیا ہے، اور ہم کسی بدو کی طرح جو ہے نا بے بسی کے عالم میں خیمے سے باہر کھڑے ہوئے ہیں. اور اب شاید معاملات ہمارے ہاتھ میں رہے ہی نہیں، چاہے وہ ہماری فوج ہے یا ایجنسیاں ہیں یا ہماری حکمران تو بالکل ہی چونکہ نیچے لگے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سٹینڈ لے سکے. تو ان معاملات سے نمٹنے کے لیے ایک بہترین مدبرانہ حکمت عملی بنانا ہوگی، اور ایک مؤثر خارجہ پالیسی چاہیے، جو بدقسمتی سے ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اور یہ موجودہ حکمرانوں کے تو قطعاً یہ بس کی بات ہی نہیں ہے. بہت شکریہ. موجودہ حکمرانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے. لاہور سے آپ نے یہ کہا. اب جمال ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جمال. کہاں سے؟ میں جی کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جمال کہیے گا. بس میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں جو بھی حالات ہیں نا، اس کے ذمہ دار پاکستان کی عوام ہے، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، نواز شریف کر رہا ہے، زرداری کر رہا ہے،
الطاف حسین کر رہا ہے بالکل صحیح کر رہا ہے. ان کے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے. پاکستان کے عوام اسی قابل ہیں کہ یہ ان کا اپنا قصور ہے. میں یہ کہوں گا اس کو ہر بار ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں نا, ان کو پاور دیتے ہیں ووٹ کے تھرو, تو یہ پاکستان کے عوام کا قصور ہے. جی اوکے, بہت شکریہ جمال, بہت شکریہ. شارٹ اینڈ ٹو دا پوائنٹ آپ نے بات کی. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قومی اسمبلی کے اجلاس کی, جس میں جیسے کہ بات کی افتخار صاحب نے کہ روٹی رحمان ملک دیتے ہیں یا نواز شریف صاحب دیتے ہیں یا وزیر اعظم گیلانی دیتے ہیں, ان میں سے کوئی عوام کے مسائل کی بات نہیں کرتا بلکہ اپنی کشمکش میں ہے. قومی اسمبلی میں بھی یہی ہوا. مسلم لیگ نون کا زبردست ہنگامہ, نعرے, گیلانی کا گھیراؤ, ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی, اور متحدہ نے پہلے علامتی واک آؤٹ کیا, پھر حکومت پر شدید تنقید کی. What are the needs, ma'am, and what this government is doing actually? Well, what the needs are, we all know what the needs are, because we see that جو کہ عوام کے جو ضروریات ہیں, ان کے جو مطالبات ہیں, اس کی طرف تو توجہ کوئی نہیں دے رہا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں, جو کہ جو بجٹ پیش ہوا ہے جی حال میں. اب اس بجٹ میں آپ دیکھیں پاکستان کے جو مسئلے مسائل ہیں اس وقت, انفلیشن یعنی کہ مہنگائی, بے روزگاری, لیک آف انویسٹمنٹ, لیک آف اے پراپر ٹیکس اسٹرکچر, یہ ساری باتیں ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ بجٹ جو پریزنٹ ہوا ہے, اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیلاً اور کمپلیکیٹڈ اکنامک باتیں ہیں, لیکن مختصراً اور آسان طریقے سے کہ اگر میں اس بجٹ کو اسٹڈی کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ جو جی ایس ٹی جو لگایا ہے ریونیو ریز کرنے کے لیے, اور اس قسم کی جو چیزیں انہوں نے کی ہیں, میں کوئی ریلیف عام آدمی کے لیے یا عوام کے لیے میں نہیں دیکھتی. یہاں سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے in a very آپ کہہ سکتے ہیں ڈسٹلڈ معنی, کہ یہاں جب آپ بجٹ پریزنٹ کرتے ہیں تو اس بجٹ میں اگر کہ عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عوام کے جو مصیبتیں ہیں, جو مشکلات ہیں, جو مطالبے ہیں اور صحیح مطالبات ہیں, اس پر آپ نے کوئی توجہ نہیں دی. یہ جو بجٹ پریزنٹ ہوا ہے اس میں نہ بے روزگاری کو ختم کرنے کے کوئی اس طرح اقدام پیش کیے گئے ہیں, اس میں انفلیشن کو ختم کرنے کے کوئی اس طرح کے اقدام نہیں پیش کیے گئے ہیں, اس میں اوور آل گروتھ کو انکریز کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں پیش کیے گئے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ساری جو انڈیکیٹرز ہیں, جب یہ از ان ابیئنس, جب اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ نے بجٹ جو آپ کا ایک سال کے لیے جو ایک نشان ہے کہ آپ عوام کے مشکلات کی طرف توجہ دے رہے ہیں یا نہیں, تو بجٹ جب نہیں دے رہا ان چیزوں کو, عوام کی بہتری یا خوشحالی کی طرف نہیں کوئی انہوں نے انکارپوریٹ ٹھوس طریقے سے کیا ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ افیکٹو ہو سکتا ہے, تو پھر تو یہ ایک مثال ہے کہ یہ حکومت جو حکمران ہیں یہ کتنے انڈیفرنٹ ہیں اور کتنے کیلس ہیں جو کہ عوام کے ضروریات کے لیے. یہ تو بجٹ جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ صرف اپنا ٹینیور پورا کرنے کے لیے, اگلے الیکشن کے لیے, اپنا وقت پورا کرنے کے لیے, ووٹوں کے لیے, وہ یہ سارے کر رہے ہیں. تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری حکومت کو ہمارے عوام کے بارے میں ایک میں اور بات سوری میں کہنا چاہتی ہوں, ہاں دو باتیں. ایک تو انہوں نے بہت اچھے جو مختصر کہا ہے کہ میں ہر پروگرام پہ آ کے اینڈ میں یہی کہتی ہوں کہ یہ جو عوام ہیں فون کرتے ہیں, ہر بات پہ رونا دھونا کرتے ہیں, لیکن عوام نے بھی آج تک کہ پاکستان میں بحیثیت شہری اپنا کردار ادا نہیں کیا, جس وجہ سے یہ ہے. اور دوسری بات کہ جب یہ کالر سے پہلے جب ہم یہ بات کر رہے تھے یہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس اور ان کے بیٹے کے مسئلے میں, تو میں نے آپ کو کہا تھا پرسیپشن میٹرز, پرسیپشن کی بات ہوتی, وہی اس نے کال کر کے کہہ دیا جی چیف جسٹس کا پورا خاندانی کرپٹ ہے, اور بھی میں نے پہلے ہی آپ سے یہ کہہ دیا تھا. تو یہ پرسیپشن عوام نے ہوگی, اور وہ دیکھیں جی اس کو کورابریٹ بھی ہو گیا آج کے پروگرام میں. ناظرین آپ کوئٹہ سے ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں علی رضا. السلام علیکم علی رضا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج قوم جس داہنے پر پہنچ رہی ہے اس بات کی افسوس آپ کو بھی ہے اور ہمیں بھی ہے. اور کوئٹہ میں کلین ٹارگیٹ دیکھیں آپ, ہم کتنے آگ میں اس ٹائم جل رہے ہیں خدا بہتر جانتا ہے کہ صبح ہم گھر سے نکلتے ہیں, شام ہمیں مصیبت سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم آفس گھروں کو جائیں گے یا نہیں. صرف کوئٹہ میں یہ نہیں, پورے ملک میں آپ دیکھ لیں یہی حال ہے. اصل میں اگر اس چیزوں کو دیکھنا چاہیے, چیف
आकर तो यहाँ पर गुमशुदा लापता अफराद की तो नोटिस उन्होंने ले लिया। क्या हमारे जो क्लीन टारगेट हो रहे हैं, क्या हमारे लोग जो कत्ल किए जा रहे हैं, उसका इन्होंने क्यों नोटिस नहीं लिया? और दूसरी बात यह है कि हमारे बदनसीबी, हमारे समझे या खुशनसीबी, चीफ जस्टिस साहब है हमारे कोयटा की ही है। अब इनके बेटे का जो हमें जो शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, क्या ये दुनिया में ये क्या एक मिसाल नहीं बन गया? अगर इनके बेटे अगर करप्शन में मौजूद है, क्यों अभी इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया? अभी इस्तीफा देंगे भी नहीं, बिल्कुल अभी जिंदगी में नहीं। ठीक, अली रजा, बहुत शुक्रिया। कोयटा से आपने 2 पॉइंट्स हमारे प्रोग्राम में मेंशन किए। अब फैसलाबाद से हमारे साथ तनवीर हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर। वालेकुम जी मोहतरमा, ये जो कॉलर आपसे पहले बात की ना, इससे पहले मैं इसे ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने खुद नोटिस ले लिया। अभी साबित होना बाकी है कि उसने करप्शन चीफ जस्टिस के बेटे ने किया कि नहीं किया, एक बात। दूसरी बात है, उन्होंने खुद नोटिस ले लिया। वजीर आजम साहब भी अपने बेटों की करप्शन पर खुद नोटिस ले लें। वो तो तफ्तीश नहीं बैठने देते अपने बेटों की करप्शन पर। तफ्तीशी जब तफ्तीश हक पे करता है वो तफ्तीश बदल देते हैं। वो आईजी लगा हुआ उधर, अभी तक हक करप्शन का तफ्तीशी वापस नहीं आया। ये तो हम चीफ जस्टिस के साथ इस मामले में, अगर उनके बेटे ने करप्शन किया वो उन्हें सजा दें, लेकिन बाकी हुक्मरानों को भी चाहिए। जो वजीर वजारत दफा में नाकाम होता है वो पानी बिजली का बन जाता है, जो पानी बिजली में नाकाम होता है वजारत दफा में आ जाता है। तो बाबा ये बात हम समझते हैं, हमने ना को इनको सूबे बनाने के लिए वोट दिए थे, हमने इनको वोट दिए थे हमारी मजबूरियां खत्म करें। ये सूबे बनाने में अब दोहरी शहरियत का बिल अभी इन्होंने लिया है, ये अपने मुफादात के लिए। हम चीफ जस्टिस के साथ हैं। जब चीफ जस्टिस का बेटा करप्शन में साबित हो जाएगा, हम इस बात की खुद गवाही देंगे कि वो उनको सजा दे। बाकी चीफ जस्टिस के तमाम मामला के हम साथ हैं। बहुत शुक्रिया तनवीर आपका, फैसलाबाद से आपने कॉल की। आप देख रही हैं मैम कि कितने वेल अवेयर है हमारे जो अवाम है, जो मामले जा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दे सेड दैट हज करप्शन केस में वापस नहीं आया, वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं, अपने बेटों की तरफ नहीं देखते। और चीफ जस्टिस ने अगर अपने बेटे को खुद देख लिया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, मैंने तो आपको उसको वाइडर कॉन्टेक्स्ट में बताया ना कि वो एक अलग बात है, टेक्निकल बात उन्होंने नोटिस लिया है, वेरी गुड, ये एक अलग बात है। हंसी तो मुझे इस बात पे आ रही थी जब ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपने बेटे को क्यों नहीं देखे। देखिए जी, ये प्राइम मिनिस्टर जो है, और कम से कम और टेक्निकल बातें फिर छोड़ें, एक तो बात वाज़ेह है ना कि ये तो क्रिमिनल है ना, इन्होंने 30 सेकंड की सज़ा भुगती है ना, ये है ना क्रिमिनल। अच्छा, अब एक प्राइम मिनिस्टर क्रिमिनल है तो वो अपने बारे में तो कुछ करते नहीं हैं और ढीठों की तरह टिके रहे और कहते हैं जो मर्जी हो जाए, मैंने जाना नहीं है, तो अपना कुछ करते तो नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हुए तो उन्होंने अपने बच्चों को क्या करना है और क्या रोकना है। ये तो मोरालिटी देखे ना, जब एक माशरे में और जब आपकी हुकूमत में और जब आपके लीडर्स में इतनी ज़्यादा करप्शन है, इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं, मैं तो उनको कौम दुश्मनी कहती हूँ, इतनी उनकी एक लापरवाही है, उनकी इंडिफरेंस है, बल्कि डिफायंस है कि जी हमने जो किया है सो किया, तुम करके देख लो क्या हमारा बिगाड़ सकते हो। जब आपकी एटीट्यूड ही आपका इस तरीके से है तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो कि अनरिटन लॉज होते हैं एक स्टेटहुड के जी मॉरल बेसिस पे और गुड गवर्नेंस के लिए और एक मिसाल सेट करने के लिए किस तरीके से इंसान अपने आप को कंडक्ट करता है, वो जो एक तसव्वुर ख़त्म हो चुका है। तो ये जो बातें हैं ये सारी उसमें आ जाती हैं कि व्हेन देयर इज़ अ ब्रेक डाउन नॉट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, एंड व्हेन देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस और एक्सेप्टेंस के ऑफ प्रिंसिपल और ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स, तो फिर तो आप एक्सपेक्ट करें, इंतज़ार करें कि कुछ भी ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो जो एक सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है, एक जो फेयर और रिस्पेक्ट ऑफ द लॉ जो होता है, वो तो आपके मुल्क में ख़त्म हो चुका है। तो हम लोगों को हैरानगी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए जब हम देखते हैं कि हमारे हुक्मरान वो काम करते हैं जो कि कोई सिविलाइज्ड मुल्क में, कोई फंक्शनल डेमोक्रेसी या फंक्शनल स्टेट में कभी ये बातें नहीं होती जो कि पाकिस्तान में हो रही हैं, और अगर होती भी हैं तो उसके साथ किस तरीके से डील किया जाता है कि उसके जो असरात हैं हमारी हुकूमत पे या गवर्नेंस पे ना पड़े। ये आप मुकाबला कर लें, देख लें कि
وہ ممالک کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اور ہم کیا کیے جا رہے ہیں. میں تو پاکستان میں اگر بد سے بدتر کوئی چیز ہمارے لیڈر کریں تو مجھے ایک سیکنڈ کی حیرانگی نہیں ہوگی, کیونکہ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ یہ لوگ کریں گے ہی ایسے. ہم عادی ہو چکے ہیں اس طرح کے بیہیویئر کے, جو ہمارے حکمران کرتے جا رہے ہیں اس پہ ہم اب ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے کہ کالم میں کس نے کیا لکھا. ناظرین, آج جو کالم انتخاب ہے وہ ہے آئینہ در آئینہ, اور یہ لکھتے ہیں جناب سرور منیر راؤ صاحب. ٹائٹل انہوں نے دیا ہے توانائی کا بحران جس کی وجہ سے سب ہے پریشان. ملک آج کل توانائی کی جس بحران سے گزرا ہے اس کی مثال ہماری تاریخ میں نہیں ملتی. میم نے جو بات کی کہ جو دیگر گورنمنٹس ہیں یا جو دیگر کنٹریز ہیں وہ کس طرح سے ہینڈل کرتی ہیں اس طرح کے معاملوں کو, کہ وہ اپنی ہسٹری خراب نہیں کرتی, لیکن ہمارے ملک میں پتہ نہیں کس طرح کی تاریخ سیٹ کی جا رہی ہے, کی جاتی رہی ہے. یہ بے مثال قسم کی بات ہے. ایک جسم میں اگر توانائی کم ہو جائے تو وہ ضعف کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی معاشرے ملک کے پاس توانائی کے ذرائع کی کمی واقع ہو جائے تو وہ معاشرہ ملک اپنا نظام چلانے کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے پورا کالم ناظرین لکھا ہے وہ آپ ضرور پڑھیے گا, ڈیٹیلڈ اس میں پورا باقاعدہ انالیسس کیا گیا کرنٹ سچویشن کا. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, 4 ایئرز ہو گئے اس گورنمنٹ کو, یہ کہتے ہیں ہمیں وراثت میں ملا ہے سارا بحران, ٹھیک ہے, اور شہباز شریف تنقید کرتے ہیں وفاقی حکومت پہ, وفاقی حکومت شہباز شریف پہ کرتی ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ اصل میں سولوشن کیا ہونا چاہیے جو کہ گورنمنٹ نہیں کر رہی, اور آپ فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں, سالو ہوگا مسئلہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی, 4 سال سے یہ تو بڑا آسان ہوتا ہے کہنا کہ ہمیں کوئی چیز ورثے میں ملی ہے, ٹھیک ہے. اگر بالفرض مال آپ اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ آپ کو ایک چیز ورثے میں ملی ہے, یہ بھی آپ اس کو بھی چلیں آپ مان جاتے ہیں کہ کن فیکون تو ہونا نہیں, ہر چیز کو صحیح کرنے میں ٹائم لگتا ہے, چلے یہ بھی آپ مان جائیں, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ایک حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں, باوجود اس کے جو آپ کو ورثے میں ملا ہے, باوجود کی ٹائم لگے گا, کم از کم آپ یقین دہانی اپنے نیت کی یا اپنی قابلیت کی, وہ آپ یقین دہانی یا اس کا مظاہرہ کیسے کرتے ہیں کہ آپ پہلے قدم تو رکھتے ہیں صحیح راہ پہ. تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ اقدام ہے جو ہم کر رہے ہیں, اس کے نتائج 4 سال کے بعد آئیں گے, 10 سال کے بعد آئیں گے, لیکن دیکھیں ہم اس راہ پہ نکل رہے ہیں جو ہمیں اپنے منزل تک کے پہنچا دے گا. پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورثے بھی ملا ہے, ٹائم بھی. لیکن جب آپ 4 سال میں آپ نے ایک وہ قدم نہیں رکھا, دیکھیں آپ NFC ایوارڈ کی آپ 18ویں اور 20ویں اور 19ویں ترمیم کی بات نہ کریں, یہ اس طریقے سے ہمارے معاشرے کو نہیں افیکٹ کرتا جہاں کے افیکٹ کرنا چاہیے اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے, عوام کو ریلیف دینے کے لیے, ترقی کی بنیاد رکھنے کے لیے. یہ وہ باتیں نہیں ہیں, وہ باتیں جو بنیادی باتیں ہیں جو کہ اس حکومت نے شروع کرنا تھا, جس کی شروعات ہونی تھی, ختم تو شاید نہ ہو آپ کے دور میں, لیکن آپ صحیح قدم تو پہلے رکھے. اس حکومت نے اس لحاظ سے ایک صحیح قدم نہیں رکھا کہ انسان یہ کہے کہ چلو اگر کہ منزل حاصل نہیں ہوئی, ان کی نیت تو ٹھیک ہے نا, صحیح راہ پہ تو نکلی ہے, انہوں نے تو یہ بھی نہیں کر کے دیا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ورثے میں ملا ہے اور ہمیں ٹائم نہیں ملا ہے؟ دس از ناٹ ریلیونٹ. آپ نے تو پہلے قدم ہی نہیں صحیح راہ پہ رکھا ہے, تو کیا باتیں یہ کر رہے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں, لیم ایکسکیوزز ان کے پاس ایمپل موجود ہے. ناظرین, اب بیداری کا وقت ہوا چاہتا ہے. اداریے میں لکھا ہے ہمیں افغان جنگ سے خلاصی کا یہ موقع ضائع نہیں جانے دینا چاہیے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل ماسٹر نے بتایا کہ افغانستان میں تعینات نیٹو فوج کی واپسی کے راستے کے لیے وسطی ایشیائی ممالک کی 3 ریاستوں کے ساتھ نیٹو کا معاہدہ طے پا گیا ہے. اس کے علاوہ اداریے میں یہ لکھا ہے اچھا ہے کہ امریکی سوچ ہی بالآخر امریکی جنگ سے ہماری خلاصی کا باعث بنے. اس وقت افغان جنگ سے خلاصی ہی ہماری اصل ضرورت ہے. یور پریشیس ون لائنر کمنٹ اپون. It's very difficult to put it in one line, لیکن مختصراً صرف یہ ہے کہ ابھی یہ جو ہم جو باتیں کریں اس کی پوری پیچھے ایک ہسٹری ہے, لیکن اس وقت بھی نیٹو سپلائز اس وقت ضرور بند ہیں, لیکن اس پر ابھی بھی پاکستان نیگوشیٹ کر رہا ہے. اور کس چیز پہ اڑے ہوئے ہیں, نہیں کہ ان
ड्रोन स्ट्राइक्स उन्होंने बंद करवाया है, नहीं कि उन्होंने एक अपॉलॉजी ली है सलाले के लिए, लेकिन नेगोशिएशन किस बात पे हुआ है, किस बात पे अड़ी हुई है कि जी आप पर कंटेनर 5000 देंगे या डॉलर देंगे या $250 देंगे। मसला तो इस टेक्निकलिटी पे, और ये बड़े अफसोस की बात है कि जो वाइडर जो पिक्चर है, जो सॉवरेंटी का मसला है, जो वायलेशन ऑफ हमारे एयर स्पेस का मसला है, जो हमारी गुलामी का एक पूरा एक जो सिलसिला बनता है, ये जो सारी बातें हैं इसको हमने कर दिया एक तरफ। नेगोशिएट किस चीज़ पर कर रहे हैं कि एक कंटेनर की कीमत कितनी है। तो ये यहाँ से आप समझ लें कि क्या हमारे हालात हैं और किस मोड़ पे हम खड़े हैं, यहीं से सब समझ आ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका मैम प्रोग्राम में आने के लिए और सारे एनालिसिस के लिए और वो सब पॉइंट ऑफ व्यू हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए, और नाज़रीन आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम तक पहुँचा इसके लिए भी आपके बहुत शुक्रगुजार, कॉलर्स के स्पेशली बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार। और आपसे आखिर में कहेंगे कि अपनी खास दुआओं में हमें मुल्क पाकिस्तान को और आलम इस्लाम को रखिए याद। अल्लाह ने के मान।